Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear watcher, dear subscriber, hope you will be fine and in the high state of iman and health. Myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, YouTuber, novelist, Professor M. Raza. Today I'm gonna delivering a lecture particularly about we are going to start a new series that is available in all the education campuses, all the educator campuses, and I dedicate my this effort to the educator Phalia campus and the educator Kadrabad campus, and all the educator campuses in especially in district Mandi Baudin. And let's get started. We are going to start it the first chapter from the shoemaker and the elves. Shoemaker and the elves. So this is our lecture for today, and before going to start the lecture, I want to give you some important aspect of the learning outcomes, and this folk tale adapted from a folk tale by the Grimm brothers की दी हुई folk tale में से ये जो है ना वो कहानी मुस्तार ली गई है एजुकेटर के सिलेबस के लिए, और इसको जो है ना वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स को अगर आप सामने रख लें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 5वीं क्लास के बच्चों के अंदर अगर आप ये चीज़ें जो है ना वो तैयार कर रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें बयान कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप अपनी टीचिंग आपकी जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग टेक्निक आपकी बेहतरीन जा रही है. और अगर आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखिए कि फिर आपकी जो है ना वो बच्चों के वाले से भी जो है ना मसाइल आ सकते हैं और दीगर भी जो है वो परेशानियां हो सकती हैं. तो इसलिए जो है ना वो इसके अंदर ख़ास तौर पे आपने जो है ना इस बात का ख़्याल रखना है कि ये जो लर्निंग आउटकम्स मैं आपको डायरेक्टली जो है ना समझाने जा रहा हूँ तफसील से, इन लर्निंग आउटकम्स का जो है वो आपकी टीचिंग टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. ये क्लास के अंदर जो है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से बयान करने होंगे और फिर बच्चों को ये आने भी चाहिए. तो उसके बाद फिर जाके आपको जो है ना वो इसका फ़ायदा होगा और डेफिनेटली आप इसको जो है वो कर पाएंगे. अब इसके अंदर जो है वो मैं बेसिकली जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जी यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़. प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको आफाक के सिलेबस में भी डिटेल से समझाई हुई हैं, और उसके साथ जो है ना तिफली के सिलेबस में भी. तो आज हम इसको जो है ना वो कनकोडिया के सिलेबस के अंदर भी जो है ना वो दोबारा से करते हैं और इसको हम तफसील से जो है ना वो बयान करते हैं. प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं टू प्रिडिक्ट द कंटेंट वोकेबलरी. अच्छा, बच्चे के अंदर जो है ना वो आप ये सलाहियत पैदा करें कि वो दी हुई जो है ना कंटेंट्स जो हैं उसमें से जो है ना प्रिडिक्ट कर सके, पेशीन गोई कर सके. वोकेबलरी में से, ऑफ अ टेक्स्ट में से, फ्राम अ पिक्चर में से, एंड अ टाइटल और टाइटल में से. फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज, यानी उसका जो पहले से जो नॉलेज उसके पास मौजूद है उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए या उस नॉलेज को बयान करते हुए वो क्या करे, उस नॉलेज को बयान करते हुए वो तस्वीर की जो है ना अहमियत को बयान कर सके कि ये तस्वीर क्यों लगाई गई है और इस तस्वीर का जो है ना वो क्या मकसद है. तो दूसरे नंबर पे वो इस चीज़ को जो है ना वो बयान कर सके कि कैसे जो है वो ये जो टेक्स्ट है या उसका मेन मकसद क्या है, या मुश्किल अल्फाज को निकाल के तो बाकी वो टेक्स्ट को अपने जहन के अंदर बयान कर सके या समझ सके. दूसरा है जी अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़. अच्छा, अप्लाई इस्तेमाल कर सके क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच को टू इंटरेक्ट साथ जोड़ने के लिए विद टेक्स्ट यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग. जो इंटेंसिव रीडिंग होती है, जो टफ़ या डिफ़िकल्ट रीडिंग होती है, उसको बयान करने के लिए वाइल रीडिंग टू गेस मीनिंग और पढ़ते हुए जो है ना वो माना गेस कर सके या उसके मवाद के बारे में अपनी तरफ से जो है वो राय ऐड कर सके ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज की, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी वो जिस लाइन में इस्तेमाल किया गया है उस उस लाइन के तर्जमा को सामने रखते हुए वो उस चीज़ को जो है वो बयान कर सके या उसको लोकेट कर समझ सके. लोकेट तलाशिए, प्रोवाइड दीजिए, एंड यूज़ और इस्तेमाल कीजिए वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग, कि जो वर्ड्स जो है ना वो ऑपोजिट होते हैं मीनिंग के अंदर, यानी एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद जो होते हैं वो बच्चे को जो है ना वो बेहतर अंदाज से आने चाहिए. एनालिसिस
جو ہے تجزیہ کریں اینڈ یوز کامن انالوجیز اور عام تجزیاتی جو ہے جو ٹرمز ہیں اصول ہیں ان کا استعمال کریں اینڈ مور سیمیلیز اور دیگر جو ہے نا وہ تشبیہات ان اسپیچ جو اسپیچ کے اندر یعنی اجزائے کلام کے اندر اینڈ رائٹنگز اور لکھنے کے اندر یوزنگ لائک اینڈ ایز، لائک اور ایز کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی ہم نے اس کے اندر جو ہے نا تشبیہ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بچے کو سمجھانی ہے. فائنڈ اینڈ ہاؤ مینی سلیبس، اور تلاشیے اور بیان کیجیے ہاؤ مینی سلیبس، کتنے سلیبس جو ہے ورڈ ہیز کہ ایک سیلیبلس، یہ جو ہے نا وہ میں سمجھا تھا شاید جو ہے نا اس میں سلائیڈ کے اندر کمپوزنگ مسٹیک آ گئی، تو آپ کے پاس بک ہوگی تو اس کے اوپر سے اس کو جو ہے نا وہ یہ سیلیبلز ہونا چاہیے. فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی سیلیبلز، سیلیبلز کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ یاد رکھ لیں کہ ایک لفظ ہے نا این، یہ ایک لفظ ہے ٹو، ایک لفظ ہے آؤٹ، تو اس کے اندر ہمیں کتنے جو ہے وہ سٹریسز پائے جاتے ہیں اور کتنے الفاظ کو ہم اس کے اندر جو ہے نا بیان کر کے تو کتنے ساؤنڈز اس کے اندر اکٹھے کر کے تو ہم اس کو ایک لفظ بنا رہے ہیں، یا کتنی جگہوں پہ جا کے ہمارا ساؤنڈ چینج ہوتا ہے. فار ایگزامپل ورڈ ہے جی، آپ لے لیجئے فار ایگزامپل آپ ورڈ لے لیجئے کوئی بھی جو آپ میموریبل، ٹھیک ہے، یا آپ لے لیجئے کیپیبل. اب کیپیبل کے اندر کیپ ایبل، کیپ کے بعد جا کے آپ نے جو ہے نا ساؤنڈ چینج کیا ہے اور یہ دو ساؤنڈز مل کے جو ہے نا تو یہ پہلا ایک سیلیبل تھا اور دوسرا سیلیبل تھا، اور دونوں کو ملا کے ہم نے کچھ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ہی سیلیبل چلتا ہے، کچھ الفاظ کے اندر 2 سیلیبل چلتے ہیں، کچھ الفاظ کے اندر 3 سیلیبل چلتے ہیں، کچھ الفاظ کے اندر 4 سیلیبل چلتے ہیں، اور کچھ الفاظ کے اندر 5 سیلیبل چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے. یوز اے ڈکشنری، اس طرح جو ہے وہ لغت کا استعمال کر سکیں. ڈکشنری کی ایگزیکٹ اردو آپ اگر کریں گے تو لغت بنے گی. ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ورڈز آر ڈیوائڈیڈ، کہ کیسے الفاظ کو جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا ہے ان ٹو سیلیبلز، سیلیبلز کے اندر، یعنی مزید اگر آپ اس کی اردو کرنا چاہیں تو ساؤنڈ کے ارکان کے اعتبار سے، ریکال یا صوتی جو ہے وہ ارکان کے اعتبار سے اس کو کس جو ہے نا انداز میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ریکال دا ڈیمونسٹریشن، ریکالڈ اینڈ ڈیمونسٹریٹ، ریکال کر یعنی دہرا سکیں، اینڈ ڈیمونسٹریٹ اور مظاہرہ کر سکیں. یوز آف مور کامن پراپر ناؤن، مور کامن جو ہے نا وہ پراپر ناؤنز کا، اینڈ کاؤنٹیبل ناؤنز، اور اسی طرح یعنی کامن ناؤن کیا ہوتا ہے آپ کا جو عام اسم ہوتا ہے، پراپر ناؤن خاص اسم ہوتا ہے، کاؤنٹیبل جو شماری اسم ہو، اور انکاؤنٹیبل جو غیر شماری جو ہے وہ اسم ہو، یعنی جو ناقابل شمار ہو. اپلائی اسٹریٹجیز، اسی طرح اسٹریٹجیز کا استعمال کر سکیں ٹو کمپریہینڈ کوشچنز کو جو ہے نا وہ کمپریہینڈ کرنے کے لیے، فار اپروپریٹ ریسپانس، مناسب ریسپانس کے اعتبار سے، بائی میکنگ کی ورڈز کے استعمال سے، ڈسکرائب اے سیریز آف ایونٹس، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سیریز آف ایونٹ جو ہے نا اس کو بیان کر سکیں. اینڈ السٹریشنز، اور السٹریشنز کو، اور ڈائیگرام یا ڈائیگرام کو. رائٹ شارٹ ٹیکسٹ، اسی طرح جو ہے نا وہ شارٹ ٹیکسٹ جو ہے اس کو بیان کر سکیں. ان اسپیچ جو ہے وہ کلام کے اندر ببلز یا اسپیچ ببلز، یہ اب ہمارا جو ہے نا اس کو بیسیکلی اس کے بیچ میں آئیفن ضرور آنا چاہیے تھا. اسپیچ ببلز مختلف جو آپ کو یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسرسائز کے اندر چل کے جو ہے نا سمجھاؤں گا. یہ اسپیچ ببل ہوتا ہے. اینڈ کارٹون اسٹرپس، اور جو کارٹون کی پٹیاں ہیں، یوزنگ ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے، ٹون کو استعمال کرتے ہوئے، آف ایکسپریشن جو ہے وہ اظہار جو ہے نا وہ خیال کی. اپروپریٹ ٹو دا کمیونیکیٹو پرپز اینڈ کانٹیکسٹ، اپروپریٹ جو خاص طور پر ہوتا ہے کمیونیکیٹو پرپز جو اس کے بولنے کے یا اس کے جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنے کے جتنے بھی مقاصد ہوتے ہیں، اینڈ کانٹیکسٹ یا اس کے کانٹیکسٹ کے. اب آپ یہاں پر غور کریں تو ایک پکچر دی ہوئی ہے، اور پکچر کے نیچے آپ غور سے دیکھیں، اس میں کچھ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کہ دیے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے شوز دیے ہوئے ہیں. تو اس کے نیچے وارم اپ اسٹریٹجی ہے. وارم اپ اسٹریٹجی میں آپ اگر غور کریں تو وارم اپ، ڈو یو لائک ٹو ریڈ پلے، کیا آپ نے جو ہے نا وہ ڈرامہ پسند کیا ہے، یا ریڈ پلیز، یا آپ کو ڈرامے پڑھنا پسند ہے، وائی، کیوں.
ہیو یو ایور ایکٹڈ، کیا آپ نے کبھی جو ہے نا وہ عمل کیا، حصہ لیا ہے، ان اور سین اے پلے، کسی پورے ڈرامہ کے اندر یا ڈرامے کے کسی خاص حصے کے اندر. نیم اٹ، اس کا نام بیان کیجئے. کین یو ٹیل، کیا آپ بتا سکتے ہیں دا ڈفرینس بٹوین اے فیری اینڈ این ایلف، کہ ایلف اور فیری کے اندر جو ہے نا وہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے. لیٹس ریڈ اے پلے، آئیے ایک پلے پڑھتے ہیں اباؤٹ شو میکر اینڈ دا ایلفز اور شو میکرز کے درمیان یاد رکھ لیں کہ ایلف جو ہے وہ ایلوز کی ہے، اس کی پلورل فارم ہے، یعنی اس کی جمع ہے. تو یہاں پر ہمارا پیج نمبر 9 کا اختتام ہوا. آگے ہے جی پیج نمبر ہمارا اس کی طرف جو ہے نا وہ جانے سے پہلے ہم اس کو جو ہے نا وہ یہاں پر پیج نمبر 9 کمپلیٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو امید واسع ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس سبق کے اندر ہمارے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ ہم نے اس میں کیا کیا کروانے ہیں، اور یہ ہم نے ریڈنگ میں سے کروانا ہے. اور جب ریڈنگ میں سے کروائیں گے تو ان کو ہم ڈیٹیل سے کروائیں گے. اسی پر ہم آج کا جو ہے نا وہ لیکچر ختم کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ اس انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز. ہیو اے گڈ ڈے.